پھر یہ سب کا ترجمہ کہتے ہیں تنقید. ٹھیک ہے جی, تنقید کرنا. اچھا, ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مسند ابی جعلہ میں, جس کو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ جی سیدنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جو ہے گالیاں بکی جاتی ہیں. تو ان کا کس کی مجال ہے کرے؟ کہتے ہیں تم یہ نہیں کہ علی اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر تم جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتے ہو, تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی پر محبت کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی جعلہ ہے. مرزا جی نے جس روایت کی طرف توجہ دلائی مسند ابی جعلہ کی نا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, یہ مسند ابی جعلہ کا صفحہ نمبر 1258 ہے, مسند ام سلمہ. اس کے اندر حدیث نمبر ہے 7007. ٹھیک, اچھا جی, سند پر جانے سے پہلے متن پر غور کیجیے گا. قالت ام سلمہ عن ابی عبداللہ الجدلی قالت ام سلمہ ایوسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنابر, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منبروں سے سب و شتم ہوتا ہے؟ سب ہوتا ہے. قلت وان ذالک, ان سے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ قالت الیس یوسف علی ومن یحبہ, کیا علی اور اس کے ساتھیوں کے اوپر سب و شتم نہیں ہوتا؟ فاشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحبہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے نام پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتے تھے. یہ روایت. اب دیکھیں سب سے پہلے متن پہ غور کیجیے گا. یہ میرے ہاتھ میں معجم الاوسط ہے امام طبرانی کی. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 111, یہ حدیث ہے 344. عبد الرحمن ابن اخی زید بن ارقم قال دخلت على ام سلمہ ام المؤمنین فقالت من این انتم. عبد الرحمن زید بن ارقم کے بھتیجے وہ کہتے ہیں ہم گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. فقالت من این انتم, تم کہاں سے ہو؟ فقلت من اہل الکوفہ. لو جی میتیں اٹھ گئیں, انتقال. کہاں سے ہو؟ فقلت من اہل الکوفہ, ہم نے کہا اہل کوفہ سے ہیں. فقالت انتم الذین تشتمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو. فقلت ما علمنا احدا یشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم تو کسی کے بارے میں نہیں جانتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہوں. قالت بلا الیسا تلعنون علیا, کیا تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ وتلعنون من یحبہ, اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ان پر. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتے. آپ اندازہ کریں میرے بھائی, کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی آپ کے اہل خانہ کوفے میں رہتے تھے یا شام دمشق میں رہتے تھے؟ کیا مروان کوفے میں رہتا تھا؟ کیا مروان کے خاندان کے لوگ کوفے میں رہتے تھے؟ آپ اندازہ کریں مرزا کتنا بڑا مکار ہے. اب دیکھیں دو میں سے کوئی ایک بات ہے, یا تو مرزا کو معجم الاوسط والے اس متن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, یا تو مرزا کے مقلدین کو یہ تسلیم ہونی چاہیے کہ اس یعنی جاہل کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں, اس کو تو جو ڈکٹیشن دے دیا گیا بیٹھ کے اس نے وہی رٹا مار دیا. اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ پتا تھا, اس نے جان بوجھ کر مسند ابی جعلہ والا طریق پڑھا کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایوسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنابر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے منبروں پر سے, ان پر تنقید کیا. اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے, وہ کون سے منبر ہیں, وہ کہاں کے منبر ہیں؟ وہ دمشق کے منبر ہیں, وہ شام کے منبر ہیں, وہ بنو امیہ کے منبر ہیں, وہ آل مروان کے منبر ہیں, یا وہ اہل کوفہ کا منبر ہے. اور اہل کوفہ میں کون نہیں جانتا, اہل کوفہ میں پہلے نمبر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت ملامت کرنے والے خوارج تھے. کون نہیں جانتا اس بات؟ بچہ جانتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ مرزا جی اصل جو یعنی ولنس تھے ان کو مرزا جی نے چھپا لیا اور الزام کس پہ ڈالنے کی کوشش کی مرزا جی نے؟ آل مروان پہ, بنو امیہ پہ.